صفحہ نمبر ہے 318 اور احادیث نمبر ہے 247 247، پیج نمبر 317 اور حدیث نمبر ہے 247۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبی وما آتاکم الرسول، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم محمد مصطفیٰ جو تم کو دے وہ لے لو، جس سے منع کرے اس سے باز آ جاؤ۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اللہ کا نبی جو تمہیں دے وہ لے لو، جس سے منع کرے اس سے باز آ جاؤ۔ معارف الحدیث، احادیث نبوی کا ایک جدید اور جامع انتخاب، اردو ترجمہ اور تشریحات کے ساتھ، مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ صفحہ نمبر 317 اور حدیث نمبر 247۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کا ایک بندہ اپنی اہل و عیال کے پاس پہنچا۔ جب اس نے ان کو فکر و فاقہ کی حالت میں دیکھا تو الحا کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے لیے جنگل کی طرف چل پڑا۔ جب اس کی نیک بیوی نے دیکھا کہ شوہر اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے گیا تو اللہ کے فضل و کرم پر بھروسہ کر کے اس نے تیاری شروع کر دی، اور وہ اٹھ کر چکی کے پاس آئی اور اس کو تیار کیا تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کہیں سے کچھ غلہ آئے تو جلدی سے اس کو پیسا جا سکے۔ پھر وہ تندور کے پاس گئیں اور اس کو گرم کیا تاکہ آٹا پس جانے کے بعد پھر روٹی پکانے میں دیر نہ لگے۔ پھر اس نے خود بھی دعا کی اور اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے مال کے کل ہمیں رزق عطا کر۔ اب اس کے بعد اس نے دیکھا کہ چکی کے گرد آٹے کے لیے جو جگہ بنی ہوتی ہے، جس کو چکی کا گرائنڈر اور کہیں کہیں چکی کی بھر بھی کہتے ہیں، وہ آٹے سے بھری ہوئی ہے۔ پھر وہ تندور کے پاس گئی تو دیکھا کہ تندور میں بھی روٹیوں سے بھرا ہوا ہے، تندور بھی روٹیوں سے بھرا ہوا ہے، اور جتنی روٹیاں اس میں لگ سکتی تھیں لگی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد اس بیوی کے شوہر واپس آئے اور بیوی سے پوچھا کہ میرے جانے کے بعد تم نے کچھ پایا؟ بیوی نے بتایا کہ ہاں، ہمیں اپنے پروردگار کی طرف سے ملا ہے، یعنی براہ راست خزانہ غیب سے اس طرح ملا ہے۔ یہ سن کر یہ بھی چکی کے پاس گئے اور اس کو اٹھا کر دیکھا، یعنی تعجب اور شوق میں غالباً اس کا پاٹ اٹھا کر دیکھا۔ پھر جب یہ ماجرا رسول اللہ سے ذکر کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ معلوم ہونا چاہیے کہ اگر اس کو اٹھا کر نہ دیکھتے تو چکی قیامت تک یوں ہی چلتی رہتی اور اس سے ہمیشہ آٹا نکلتا رہتا۔ اس روایت سے جو واقعہ نقل کیا گیا ہے وہ خوارق کے قبیلہ سے ہے۔ اس دنیا میں عام طور سے اللہ تعالیٰ کی عطائیں اسباب ہی کے سلسلے سے ملتی ہیں، لیکن کبھی کبھی اللہ کی قدرت کا یہ تماشا بھی ظہور میں آتا ہے کہ عالم اسباب کے عام دستور کے خلاف براہ راست اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ایسے واقعات ظاہر ہوتے ہیں۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، اس کے لیے یہ کچھ بھی مشکل نہیں۔ پھر اس قسم کے واقعات اگر اللہ کے کسی پیغمبر کے ہاتھ پر ظاہر ہوں تو ان کو معجزہ کہا جاتا ہے، اور اگر ان کے کسی متعبہ امتی کے ہاتھ پر یہ ایسے واقعے کا ظہور ہو تو اس کو کرامت کہا جاتا ہے۔ ان دونوں میاں بیوی نے اللہ تعالیٰ پر پوری طرح یقین کر کے اس سے روزی مانگی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو اس طرح قبول کیا کہ خارق کے عادت طریقہ سے ان کے لیے روزی کا سامان بھیجا، غیب سے چکی میں آٹا آ گیا اور تندور میں روٹیاں لگ گئیں۔ جو لوگ یقین اور توکل کی دولت سے محروم اور اللہ کی قدرت کی وسعتوں سے ناآشنا ہیں، ان کے دلوں میں شاید اس قسم کی روایات پر شبہات اور وساوس پیدا ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے جن بندوں کو یقین و توکل اور اللہ تعالیٰ کی صفات کی معرفت کا کچھ حصہ ملا ہے تو ان کے لیے تو ایسے واقعات میں کوئی اچنبھے کی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، سورۃ طلاق۔ اور جو کوئی اللہ پر توکل کرے جیسا کہ توکل کا حق ہے تو اللہ اس کے لیے اور اس کے کام بنانے کے لیے کافی ہے۔
کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔